شاہ فیصل کا ماننا تھا کہ ملکی خزانے سے فضول خرچی بڑھ رہی ہے، تو شاہ فیصل نے کہا تھا کہ قرآن ہی ہمارا آئین اور قانون ہے۔ ایران کے بادشاہ نے شاہ فیصل کو ایک خط لکھا کہ میرے بھائی مہربانی کر کے ملک کو ماڈرن بناؤ۔ شاہ فیصل نے اس کا جواب یوں دیا کہ جناب عالی، میں آپ کی نصیحت کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ فرانس کے بادشاہ نہیں ہیں، آپ ایران کے بادشاہ ہیں۔ تب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ قبلہ اول اور فلسطین کو یہودیوں سے آزاد نہ کرا دیں اور اسرائیل کو صفائے ہستی سے نہ مٹا دیں۔ تبھی شاہ فیصل نے اس سے کہا تھا کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اگر ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ضرورت پڑی تو ان تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دیں گے۔ جیسے ہی شاہ فیصل بھتیجے کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے تو بھتیجے فیصل بن مسعود نے جبے سے ایک ریوالور نکالی اور سیدھے اپنے بادشاہ چاچا اور امت مسلمہ کے چراغ پر ایک کے بعد ایک 3 گولیاں چلا دی۔ شاہ فیصل کے موت کی خبر عالم اسلام کے لیے ایک بڑا افسوسناک حادثہ تھا، اور عالم اسلام کے لیے اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ عالم اسلام کے آنکھوں کے تارا شاہ فیصل کو قتل کرنے والا اس کا خاندان کا ہی اس کا بھتیجا تھا۔ لیکن شاہ فیصل کو کیوں شہید کرا دیا گیا، اس قتل کے پیچھے کیا سازش رہی، چلیے جانتے ہیں آج کے ویڈیو۔ شاہ فیصل ایک اسلام پسند بادشاہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ وہ سن 1964 میں اپنے بھائی شاہ سعود کو حکومت کے تخت سے ہٹا کر سعودی حکومت کے تیسرے بادشاہ بنے تھے، کیونکہ اس کا بڑا بھائی شاہ سعود حکومت چلانے میں ناکام تھا۔ عوام کی حمایت سے شاہ فیصل بادشاہ بنے تھے۔ حکومت سنبھالنے کے بعد شاہ فیصل نے کئی ایسے فیصلے لیے جن سے ان کا خاندان سخت ناراض تھا۔ شاہ فیصل نے خاندان کے لوگوں کی ماہانہ تنخواہ کم کر دی تھی، جو آج تک بھی حکومت کے خاندان والوں کو دی جاتی ہے۔ شاہ فیصل کا ماننا تھا کہ ملکی خزانے سے فضول خرچی بڑھ رہی ہے، اور بادشاہ بننے کے بعد شاہ فیصل نے خاندان سے زیادہ عوام میں سے حکومت میں وزیر مقرر کیے۔ شاہ فیصل سعودی حکومت اور عالم اسلام کو ترقی پذیر دیکھنا چاہتے تھے۔ شاہ فیصل چاہتے تھے کہ ملک کی معاشی ترقی اور مذہبی سوچ ایک ساتھ رہے۔ شاہ فیصل نے سعودی عرب میں لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت دی اور ملک میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو متعارف کرایا، لیکن سعودی عرب کے بہت سے لوگ لڑکیوں کی تعلیم اور ملک میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات کے سخت خلاف تھے، جس کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیے، اور اس پروٹیسٹ میں اور اس احتجاج میں شاہ فیصل کے خاندان کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ لیکن شاہ فیصل نے ان سبھی پروٹیسٹ کو دبا دیا اور ان سبھی فیصلوں کو لینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شاہ فیصل کسی دوسرے کلچر سے متاثر تھے۔ خود شاہ فیصل کہا کرتے تھے کہ ملک کی معاشی ترقی ضروری ہے، لیکن وہ امریکہ یا یورپی ملکوں کے طرز پر نہیں۔ اور ایک بار جب شاہ فیصل سے کہا گیا کہ ملک کا کوئی آئین یا قانون بنائے، تو شاہ فیصل نے کہا تھا کہ قرآن ہی ہمارا آئین اور قانون ہے۔ شاہ فیصل کمیونسٹوں کے سخت خلاف تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ کمیونزم اور اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، جن میں کبھی مطابقت نہیں ہو سکتی۔ ایران کے بادشاہ نے شاہ فیصل کو ایک خط لکھا کہ میرے بھائی مہربانی کر کے ملک کو ماڈرن بناؤ، ملک میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کو مخلوط کریں، ملک کی عورتوں کو چھوٹے کپڑے پہننے کی اجازت دو، ڈسکو بناؤ اور ماڈرن بناؤ، ورنہ تم تخت پر زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاؤ گے۔ شاہ فیصل نے اس کا جواب یوں دیا کہ جناب عالی، میں آپ کی نصیحت کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ فرانس کے بادشاہ نہیں ہیں، آپ ایران کے بادشاہ ہیں۔ آپ کے ملک کی 90% آبادی مسلمان ہیں، برائے مہربانی یہ کبھی نہ بھولیں۔ شاہ فیصل کی شخصیت کا اندازہ آپ اس کے ایک مشہور قول سے لگا سکتے ہیں، جب انہوں نے امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ قبلہ اول اور فلسطین کو یہودیوں سے آزاد نہ کرا دیں اور اسرائیل کو صفائے ہستی سے نہ مٹا دیں۔ شاہ فیصل اکیلے وہ عرب کے بادشاہ ہیں جس نے امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی، اور جس نے احکام اسلام اور عالم اسلام کی غیرت میں امریکہ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ سعودی عرب میں تیل کے ذخیرے نئے ڈسکور ہوئے تھے۔ امریکہ سعودی عرب کے تیل کے ان خزانوں پر اپنا کنٹرول چاہتا تھا۔ یورپ اور امریکہ کی نظریں سعودی عرب کے خزانوں پر تھی۔ اسی سلسلے میں شاہ فیصل کے پاس امریکہ کا اس وقت کا فارن منسٹر کسنجر آیا اور امریکہ کی طاقت اور انفلوئنس کی کہانی اور فائدے سنا رہا تھا۔
تبھی شاہ فیصل نے اس سے کہا تھا کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اگر ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ضرورت پڑی تو ان تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے، اور ہم دوبارہ ان محلوں سے خیموں میں لوٹنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں۔ 1973 میں جب اسرائیل نے امریکہ اور یورپی ملکوں کے ساتھ مل کر عرب ملکوں پر حملہ کیا تو شاہ فیصل نے وہ فیصلہ لیا جس کی آج کے دور میں دنیا کا کوئی ملک سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاہ فیصل نے امریکہ اور یورپ کے ملکوں کے لیے آئل سپلائی کرنا بند کر دیا تھا۔ امریکہ اور یورپ کی دھمکی ملنے کے بعد شاہ فیصل نے کہا تھا کہ تم اکیلے ایسے ہو جو تیل کے بنا رہ نہیں سکتے اور چل نہیں سکتے، لیکن تمہیں خبر نہیں ہے کہ ہم عرب کی ایسی سرزمین سے ہیں جہاں ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے اونٹنیوں کا دودھ پی کر اور کھجور کھا کر زندگیاں گزاری ہیں۔ ہم آج بھی اس دور میں واپس جا سکتے ہیں۔ تصور کیجئے کیا آج کے دور میں کوئی اس طرح کی ہمت کر سکتا ہے؟ اور شاہ فیصل کے اس فیصلے کے بعد امریکہ اور یورپ کے ملکوں کو گھٹنوں کے بل جھکنا پڑا، اور اس کے بعد امریکہ اور یورپی ملک سمجھ چکے تھے کہ سعودی عرب کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اور کم سے کم شاہ فیصل کے ہوتے ہوئے تو ایسا سوچنا بھی ناممکن ہے۔ لیکن اس کے بعد زیادہ دنوں تک شاہ فیصل زندہ نہیں رہ پائے۔ سن 1975 میں سازشوں کے سکنجے میں پھنس کر شاہ فیصل اپنے خاندان کے ہاتھوں سے ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ 25 مارچ سن 1975 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اس مبارک موقع پر سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل ایک ایک کر کے لوگوں سے مل رہے تھے۔ کویت سے بھی ایک وفد اس موقع پر شاہ فیصل سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کا ایک بھتیجا فیصل بن مسعود جو شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی کا بیٹا تھا، وہ کویت کے اس وفد سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس وفد کے وزیر نے فیصل بن مسعود کے ساتھ کولوراڈو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس سے ملاقات کرنے کے بعد فیصل بن مسعود بادشاہ شاہ فیصل کے کمرے میں پہنچا، جہاں وہ باری باری ایک ایک سے ملاقات کر رہے تھے۔ بادشاہ شاہ فیصل بھتیجے کو دیکھ کر مسکرائے اور خوش ہوا۔ جیسے ہی شاہ فیصل بھتیجے کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے تو بھتیجے فیصل بن مسعود نے جبے سے ایک ریوالور نکالی اور سیدھے اپنے بادشاہ چاچا اور امت مسلمہ کے چراغ پر ایک کے بعد ایک 3 گولیاں چلا دی، جن میں سے 2 گولیاں شاہ فیصل کے جسم پر لگی، اور گولی لگنے کے بعد شاہ فیصل زمین پر گر گئے۔ شاہ فیصل کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے، اور اس طرح عالم اسلام کا ایک طاقتور چراغ بجھ گیا اور دشمنان اسلام کے خوف کا سورج غروب ہو گیا۔ شاہ فیصل کے قاتل بھتیجے کو صرف 3 مہینے بعد ہی 18 مئی 1975 کو سعودی عرب کے ریاض شہر کے ایک بڑے سے چوراہے پر، جہاں 10,000 لوگوں کا ایک بڑا مجمع تھا، اس پورے مجمع کے سامنے اس چوک پر شاہ فیصل کے اس قاتل کو سزائے موت دی گئی اور ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ لیکن شاہ فیصل کو کیوں قتل کیا گیا، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پہلے فیصل بن مسعود یعنی شاہ فیصل کے قاتل کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ فیصل بن مسعود شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی کا بیٹا تھا، جس نے اپنی ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے۔ اس نے امریکہ کی فرانسسکو اسٹیٹ کالج سے پڑھائی کی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور کولوراڈو یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ فیصل بن مسعود کے سارے دوست امریکہ اور یورپی دوست تھے۔ ان کی ایک امریکن گرل فرینڈ بھی تھی جس کا نام تھا کرسٹینا۔ کرسٹینا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے امریکن دوست CIA یا موساد سے تعلق رکھتے تھے، اور فیصل بن مسعود کے بارے میں اس کے خاندان کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ فیصل بن مسعود ایک ویسٹرن سوچ کا انسان ہے۔ فیصل بن مسعود کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی امریکن گرل فرینڈ کے ذریعے CIA یا موساد کے لوگوں کے کانٹیکٹ میں آیا تھا، اور یہیں سے شاہ فیصل کے قتل کی سازش رچی گئی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے شاہ فیصل کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے بھتیجے فیصل بن مسعود کو استعمال کیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ فیصل بن مسعود اتنی آسانی سے اس پر راضی کیوں ہوئے؟ فیصل بن مسعود کے شاہ فیصل سے کئی اور اختلافات بھی تھے، جیسے فیصل بن مسعود کا ایک بڑا بھائی خالد مسعود تھا، جو سعودی عرب میں شاہ فیصل کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات کے خلاف پروٹیسٹ میں شامل تھا۔ ایک بار اس نے ایک پروٹیسٹ کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن پر حملہ کیا تھا۔ اس دوران پولیس کی فائرنگ میں اس کے بڑے بھائی خالد مسعود کی موت ہو گئی تھی۔ اسی لیے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ فیصل بن مسعود اپنے بڑے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ فیصل کے خاندان کے اندر ہی بادشاہت کے تخت کو لے کر
کافی اختلافات تھے، کیونکہ شاہ فیصل اپنے بڑے بھائی شاہ سعود کو تخت سے ہٹا کر خود بادشاہ بنے تھے، اور اس کے بعد ان کے کئی ایسے فیصلے تھے جو خاندان کو پسند نہیں تھے، چاہے وہ بادشاہ کے خاندان کی تنخواہ کم کرنا ہو، یا شہزادوں کی تعلیم سعودی عرب کے باہر منع کیا گیا ہو، یا لڑکیوں کی تعلیم اور ریڈیو ٹیلی ویژن کی نشریات ہو۔ ایسے بہت سارے اختلافات تھے جن کے بارے میں اکثر باتیں کی جاتی ہیں۔ سعودی عرب کے اس غیرت مند اور جرت مند بادشاہ کے انتقال کو 50 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج تک بھی سعودی حکومت یا سعودی خاندان کی طرف سے واضح نہیں کیا گیا ہے کہ شاہ فیصل کے قتل کے پیچھے کی سازش کیوں رچی گئی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی سازش کے بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتے، لیکن حالات اور سازش اس طرف اشارہ ضرور کرتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ فیصل بن مسعود نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے شاہ فیصل کو شہید کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ فیصل کو اسلام پسند ہونے کی وجہ سے حکومت کے تخت سے ہٹانا تھا۔ لیکن ان میں سے کون سی سازش آپ کو ریلائبل یا معتبر لگتی ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔